اور تیل کی فی بیرل قیمت $100.52 ہو چکی ہے۔ حالانکہ عالمی توانائی ادارے نے تیل کی بڑھتی قیمتوں کو قابو میں رکھنے کے لیے اسٹریٹجک ذخائر سے ریکارڈ 400 ملین بیرل تیل جاری کرنے کا بھی فیصلہ کیا تھا۔ روئٹرز کے مطابق امریکہ سب سے زیادہ حصہ ڈال رہا ہے اور وہ اپنے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو سے 172 ملین بیرل تیل فراہم کرے گا، جبکہ ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ اسٹریٹجک ذخائر سے تیل جاری کرنا وقتی طور پر قیمتوں کو کم کر سکتا ہے، تاہم ابنائے ہرمز کے راستے تیل کی ترسیل میں رکاوٹ یا پھر مشرق وسطیٰ کے بعض ممالک میں پیداوار کی معطلی کی صورت میں عالمی منڈی کو طویل مدت کے لیے سپلائی بحران کا سامنا ہوگا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق This is a crisis which will not end very soon۔ جب تک مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم ہونے کے آثار سامنے نہیں آتے، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں پر دباؤ برقرار رہنے کا امکان ہے۔ آج ہی ایران سے منسلک دھماکہ خیز مواد سے لدی کشتیوں نے عراق کی علاقائی سمندری حدود میں 2 غیر ملکی آئل ٹینکروں کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ دونوں ٹینکرز عراقی فیول آئل لے جا رہے تھے اور حملے کے بعد ان میں آگ بھڑک اٹھی اور حملے کے ارکان ہلاک ہو گئے۔ اس حملے کے علاوہ ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز میں مائنز بھی بچھانا شروع کر دی ہیں۔ ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے والے تھائی، مارشل آئلینڈ، عراق، جاپان اور دیگر ممالک کے جھنڈوں سے آراستہ بحری جہازوں پر ڈرون سے حملے کیے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے ایران کی سی مائنز کو ملک کی خطرناک ترین ہتھیار قرار دے دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ سادہ سا یہ ہتھیار عالمی معیشت کے لیے سب سے مہلک ہتھیار ہوگا۔ وال اسٹریٹ جرنل نے ایران کی 7 ایسی سی مائنز کے بارے میں لکھا ہے کہ جو اس وقت ایران اسٹریٹ آف ہرمز میں بچھا رہا ہے، جبکہ انہیں تباہ کرنا امریکہ کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اخبار نے 3 ایسی دیگر سی مائنز کا بھی حوالہ دیا ہے کہ جو قدرے چھوٹی ہیں لیکن وہ بحری جہاز کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ روئٹرز کے مطابق ایز وی سپیک اب تک ایران 14 جہازوں کو نشانہ بنا چکا ہے کہ جن میں ایک بھارتی جہاز بھی شامل ہے۔ روئٹرز کے مطابق بھارتی تجارتی جہاز پر حملہ ایران کے ممکنہ رد عمل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا یہ ماننا ہے کہ ایران حالیہ بعض اقدامات کو اپنے خلاف بھارتی صف بندی کا حصہ سمجھ رہا ہے، اسی لیے بھارت جانے والے تجارتی جہاز کو نشانہ بنانے کو ایک سخت پیغام کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ایران بھارت کی اس پالیسی سے ناراض ہے کہ جس میں وہ بیک وقت ایران کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، جبکہ عملی طور پر اسرائیل کے قریب ترین بھی ہوتا چلا جا رہا ہے، جبکہ ابنائے ہرمز میں بھی مسلسل ایران کی جانب سے بارودی سرنگیں بچھائی جا رہی ہیں۔ تاہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکی افواج نے بارودی سرنگیں بچھانے والی 10 سے زائد کشتیوں اور جہازوں کو نشانہ بنایا ہے اور انہیں تباہ کر دیا گیا ہے۔ امریکی سینٹ کام کی طرف سے جاری کی گئی ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے ناظرین کہ کیسے میزائلوں سے کشتیوں اور ایرانی جہازوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ نے اسٹریٹ آف ہرمز کی بندش کھلوانے سے متعلق بیان میں کہا ہے کہ دوست ممالک کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور ایمرجنسی آئل ایڈ سے جلد غیر یقینی انسرٹنٹی کی صورتحال ختم ہو جائے گی اور ایمرجنسی تیل کے اجرا پر کوئی اضافی خرچ بھی نہیں ہوگا۔ تاہم تیل کی قیمت $200 فی بیرل تک پہنچنے کا کوئی امکان نہیں۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ کچھ امریکی عہدیداروں کا یہ ماننا ہے کہ ایران کی طرف سے اسٹریٹ آف ہرمز کی بندش ایک ایسی دلدل ہے کہ جس میں صدر ٹرمپ پھنستے ہی چلے جا رہے ہیں۔ ایکسیوس سے گفتگو کرتے ہوئے ایک سینئر عہدیدار نے ایکسیوس کو بتایا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کی بندش پر صدر ٹرمپ شدید غصے میں ہیں، لیکن ابھی تک وہ پینک نہیں کر رہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ تیل مہیا کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں اور امریکی ریزرو سے تیل کی ترسیل اسی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ لیکن عراقی تیل بردار جہاز کو جس وقت نشانہ بنایا گیا اور ان میں آگ بھڑک اٹھی تو یقیناً سب کے لیے پریشان کن مناظر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جنگ کو طویل نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ایسا کرنے سے عالمی تیل کی سپلائی اور عالمی نظام کو شدید نقصان پہنچے گا۔ تاہم ایک اور رپورٹ میں ایکسیوس نے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ صدر ٹرمپ مزید 3 سے 4 ہفتوں تک ایران کے خلاف جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد وہ کوئی فیصلہ کریں گے۔ سیکیورٹی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے ایکسیوس لکھ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کا اس وقت فوکس ایرانی پاسداران انقلاب کو ویکن اور کمزور کرنا ہے تاکہ وہ ایران میں مستقبل میں اٹھنے والی کسی بھی تحریک کو ہینڈل نہ کر سکے۔ پاسداران انقلاب کو کمزور کرنے کے علاوہ ٹرمپ اس کوشش میں بھی ہیں کہ ایران کے اندر موجود حکومت سے اختلاف رائے رکھنے والی مختلف قوتوں کو بھی مضبوط کیا جائے تاکہ وہ حکومت کا تخت الٹ سکے یا پھر ایرانی ملٹری کا مقابلہ کر سکے۔ All very high aspirations.
एक्सियोस से गुफ्तगू करते हुए दो ओहदेदारों ने यह बताया नाजरीन कि अगर सदर ट्रंप जंग खत्म करने का ऐलान भी कर दें तो ईरान खित्ते में मौजूद अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने से नहीं गुरेज करेगा। जबकि एक अरब ओहदेदार का यह मानना है कि जंग शुरू करना बहुत ज्यादा आसान होता है मगर इसे खत्म करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। यहाँ ये बताना अहम है कि पेट्रोल की कीमतों में 55 रुपए फी लीटर के बाद तेल से भरे 3 जहाज पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, जबकि चौथा जहाज कल कराची की बंदरगाह पहुंचेगा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक आज ईरान की साइबर आर्मी से ताल्लुक रखने वाली हैकिंग ग्रुप हंडाला ने पहला और बहुत वाज़ेह, बहुत मौसर, बहुत बड़ा साइबर हमला किया है और तिब्बी आलात बनाने वाली कंपनी स्ट्राइकर के नेटवर्क का 50 टेराबाइट डेटा चुरा लिया गया है। ब्लूमबर्ग से गुफ्तगू करते हुए स्ट्राइकर ग्रुप ने तस्दीक की है कि उसके 2 लाख से जायद कंप्यूटर, सर्वर्स और मोबाइल डिवाइसेस से डेटा चोरी किया गया है कि जिसके पेश नजर कंपनी को 79 मुमालिक में अपने दफातर बंद करना पड़ गए हैं। जबकि हैकिंग ग्रुप ने यह दावा किया है कि स्ट्राइकर पर हमला कंपनी के इजराइल और अमेरिका के साथ ताल्लुकात की वजह से किया गया। हंडाला ग्रुप ने वाज़ेह किया है कि साइबर हमले जारी रहेंगे, जबकि द गार्डियन के मुताबिक साइबर हमले के बाद कंपनी के 3% शेयर्स गिर चुके हैं। हंडाला हैक टीम की प्रोफाइल से मुतल्लिक बरतानवी साइबर सिक्योरिटी कंपनी सोफोस ने लिखा है कि इस ग्रुप ने 2023 में अपनी पहली कार्रवाई की और फिर गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान यह ग्रुप सऊदी अरब, उर्दन और इजराइल में ऑयल एंड गैस कंपनियों पर साइबर हमले मुसलसल जारी रखे हुए है। ईरानी साइबर हमले में इजरायली सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट में ईरान डेस्क के सरबराह राज जिमिट के अकाउंट को भी हैक कर दिया गया है। नाज़रीन, इसके अलावा इसी ईरानी ग्रुप ने इजराइल कंपनी वेरीफोन के नेटवर्क को भी हैक करने का दावा किया है, जबकि अमरीकी साइबर सिक्योरिटी कंपनी इंटेल 471 27 फरवरी से 6 मार्च के दौरान प्रो इरानियन हैक्टिविस्ट की जानिब से साइबर हमलों की ट्रैकिंग करने के बाद इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि ईरानी साइबर आर्मी के रजाकारों ने इजराइल और अमेरिका पर बड़े साइबर हमले किए हैं। इंटेल 471 के मुताबिक इस अरसे के दौरान कुवैत, उर्दन, बहरीन, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात में सरकारी एरोस्पेस और डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी साइट्स पर शदीद साइबर हमले किए गए। वेबसाइट के मुताबिक हंडाला हैक टीम के अलावा एक और कंपनी VR ने इजराइल में मौजूद डिफेंस एंड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी कंपनी पर साइबर हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। इंटेल 471 के मुताबिक इस वक्त इजराइल और अमेरिका के खिलाफ यूनिट 313, साइबर इस्लामिक रेजिस्टेंस, फैट टीम, केमूस, डायनेट, मिस्टर सोल, साइबर एवेंडर्स और साइबर इजनाद फ्रंट नामी ईरानी साइबर आर्मी के रजाकार बहुत ज्यादा मुतहर्रिक हैं। वेबसाइट ने ईरान के साइबर हमलों से मुतल्लिक हैरानी का इजहार करते हुए ये भी लिखा है कि हैरान कुन अंसर ये है कि ईरानी रजाकारों के साइबर हमलों में रूसी हैकर्स ने उनकी भरपूर इमदाद की है कि जो एक मुख्तलिफ फिनोमिना दिख रहा है। इंटेल 471 लिख रहा है कि 2 मार्च को रूसी हैक्टिविस्ट ग्रुप नो नेम 05716 ने इजराइल के मुख्तलिफ इदारों पर साइबर हमले किए, फिर अपने ऑपरेशंस में प्रो इजराइल नामी हैशटैग का इस्तेमाल भी किया। नो नेम 05716 नामी ग्रुप ने नाजरीन साइप्रस में साइबर हमले के बाद हुकूमत की मुख्तलिफ वेबसाइट्स के वेब पेजेस भी शाया कर दिए हैं। और इसके अलावा वेबसाइट के मुताबिक हाइडर, नेक्स, पलाचो प्रो, रूसी नेट, रशियन लीजियन समेत कम से कम 8 ऐसी हैकिंग टीम्स जो हैं वो उनकी निशानदेही की जा रही है कि जिन्होंने ईरान के साइबर हमलों में मदद की है या फिर ईरान के साथ यकजहती करते हुए अज खुद साइबर हमले किए हैं। जबकि बरतानवी साइबर सिक्योरिटी कंपनी सोफोस लिख रहा है कि एक अपने ब्लॉग में उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि हंडाला हैकिंग टीम ने 1 मार्च को अपनी वेबसाइट पर उन अफराद और इदारों के नाम भी लिखे हैं कि जो इजराइल की मदद कर रहे हैं और फिर साथ में ये भी धमकी दे डाली है कि उनका पीछा उस वक्त तक किया जाएगा कि जब तक उन्हें इंसाफ के कटहरे में खड़ा नहीं कर दिया जाता।